بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 118 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم کے بعد ترکہ میں دین ظاہر ہونے کی صورت اور 3 مزید مسائل کی وضاحت۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ او اداہ الورثۃ من مالہم، یا دوسری صورت یہ پیدا ہوئی کہ قرض خواہوں نے تو معاف نہیں کیا، لیکن ورثاء نے اپنے مال سے اس قرض کو ادا کر دیا۔ چاروں بیٹوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، تو جیسے جیسے قرض خواہ آتے گئے تو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر پیسے دے دیے۔ تو اس صورت میں بھی تقسیم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین محیط او غیر محیط، ان دونوں صورتوں میں چاہے دین محیط ہو، یعنی اس دین نے سارے ترکے کو گھیر رکھا ہو، یا محیط نہ ہو، تھوڑا سا قرضہ ہو، مثلا 50,000 لاکھ، اس ٹوٹل ترکے سے کم قرضہ ہے، تو جازت القسمت، تو ان صورتوں میں تقسیم جائز رہے گی۔ کیوں؟ لأن المانع قد زال، اس لیے کہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ قد زال، وہ رکاوٹ زائل ہو چکی ہے۔ جب وہ رکاوٹ زائل ہو گئی تو اب تقسیم کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تیسرا مسئلہ جس کی وضاحت ہمارے آج کے سبق میں ہو رہی ہے، وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ، وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمِينَ، کہ جن کے درمیان وہ مال تقسیم ہونا تھا، ان ورثاء میں سے ایک نے ترکہ میں دین کا دعویٰ کر دیا۔ مثلا احمد، حماد، حامد، محمود میں سے احمد یہ کہتا ہے کہ والد صاحب کی بیماری میں والد صاحب نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا تھا، تو اس وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے میں 1,00,000 روپیہ اپنا قرضہ الگ سے لینا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں قرض کا دعویٰ کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ جن کے درمیان تقسیم ہونے لگا ہے انہی کے لیے ہے۔ تو صح دعواہ، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے، لأنہ لا تناقض، اس دعویٰ میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی معنی موجود نہیں ہے، لہذا اس کی بات کو سنا جائے گا۔ اذ الدین یتعلق بالمعنی، اس لیے کہ دین کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، یعنی ترکہ کی مالیت کے ساتھ ہے، جبکہ قسمت تو صورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اذ الدین یتعلق بالمعنی، کہ ترکے کو جو تقسیم کرتے ہیں وہ میت کا ظاہری مال ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور قرض کا جو دعویٰ ہوتا ہے یتعلق بالمعنی، وہ میت کے ذمہ میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ میت کی ایک ذمہ داری کہلاتی ہے، اور ذمہ داری ایک معنوی چیز ہے، ہم دکھا نہیں سکتے یہ دیکھیں سامنے ذمہ داری پڑی ہوئی ہے، جیسے موبائل پڑا ہوتا ہے، جیسے حسی اشیاء موجود ہوتی ہیں، تو جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ معنوی چیز ہوتی ہے، اس لیے قرض کا جو دعویٰ ہے وہ میت کی ذمہ داری ہے، اور جو تقسیم ہے وہ میت کا ظاہری مال ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی قرض کا تعلق معنی سے اور تقسیم کا تعلق صورت سے، اس لیے دونوں میں کوئی تناقض نہیں۔ اس لیے اگر وہ گواہ سے اپنا قرض ثابت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنا قرضہ ثابت کر لے تو اس کی بات معتبر ہوگی۔ چوتھی صورت، اگر تقسیم کرنے والے نے اس ترکہ میں کسی متعین چیز کا دعویٰ، مثلا محمود کہتا ہے کہ والد صاحب نے یہ جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے یہ جو گاڑی ہے یہ میری ہے، باقی ترکہ آپ تقسیم کر لیں، میں پہلے اپنی گاڑی لے لوں، گاڑی لینے کے بعد پھر جو بقیہ مال ہے وہ تقسیم کریں گے، یا کم قیمت پہ آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو موبائل والد صاحب کے زیر استعمال ہے یہ موبائل میرا ہے، یہ جو موبائل والد صاحب استعمال کر رہے تھے اس موبائل فون کو میں نے خریدا تھا اور میں نے والد صاحب کو استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، تو یہ میرا ہے۔ تو اب یہ دعویٰ چاہے کسی سبب سے ہو، اب اس کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں کہ عاریت کے طور پہ والد صاحب نے لے رکھا تھا، یا غصب تھا، یا اجارہ تھا، کوئی بھی سبب بیان کرتا ہے، بأي سبب کان لم یسمع، اب اس کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، للتناقض، اس کی بات میں تناقض پایا جا رہا ہے۔ تناقض کیسے ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہو رہا تھا تو اس تقسیم کے وقت تو وہ خاموش بیٹھا رہا
اور اس نے تقسیم کروائی، باقاعدہ خود تقسیم کر رہا تھا، اٹھا کے چیزیں دے رہا تھا، یعنی تقسیم پر اقدام کر رہا تھا، تو اس وقت تقسیم کروانا اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری مشترکہ ہیں۔ تو اس وقت اس نے تقسیم کروایا، جب قاسم تقسیم کر کے چلا گیا تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں سے گاڑی میری ہے، موبائل میرا ہے، تو اب اس کی اپنی بات میں تناقض ہے کہ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو خود ہی تقسیم کروانے میں آگے ہے، اور جب قاسم جا چکا ہے تو اب بعد میں ایسی باتیں کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم پہ راضی نہیں تھا، تو اس کی اپنی بات میں تناقض ہوا۔ اس تناقض کی وجہ سے اس کی بات قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ، اس سے متعلقہ ایک ضمنی مسئلہ وہ بھی یہاں ذہن میں رکھا جائے کہ یہاں تو وہ صورت ہے کہ جس میں ایک قرض لینے والا آ جاتا ہے، یہ چاروں تقسیم کر کے بیٹھے تھے تو خالد نے آ کر قرض کا دعویٰ کیا، لیکن ایک صورت اور یہاں بن سکتی ہے، وہ یہ کہ جب ایک اور وارث آ جائے، ان چاروں نے تقسیم کر لیا، اتنے میں ایک پانچواں شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ عبد الرحمن آتا ہے اور عبد الرحمن آ کر کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی تو میں اس شادی سے ان کا بیٹا ہوں اور میں بھی آپ کا بھائی ہوں، تو گویا کہ اب یہاں پہ پانچواں وارث آ جاتا ہے۔ یا عبد الحمید آ کے کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے میرے لیے وصیت کی تھی، موسیٰ لہو بالثلث آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان تقسیم کرنے والوں کو دوسرے وارث کا پتہ تھا، ان چار بھائیوں احمد، حامد، محمود اور حماد کو پتہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کی دوسری شادی سے ہمارا ایک بھائی اور بھی موجود ہے، پھر بھی انہوں نے تقسیم کر لیا، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تصح القسمت، یہاں تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں تھا، اس شادی کا علم تھا ہی نہیں، تو پھر یہ تقسیم درست ہوگی۔ اب ان کو اختیار ہے، اگر وہ توڑنا چاہیں تو اس تقسیم کو توڑ دیں۔ اسی طرح ترکہ میں اگر دین ہے، ان کو بھی پتہ ہے اور قاضی کو بھی پتہ ہے دین کا، لیکن وہ جو دین کا مالک ہے وہ بندہ غائب ہے، پتہ نہیں دین ہے کتنا، اور وہ بندہ سفر میں ہے، اور اس دور کے سفر 6 مہینے اور سال پہ محیط ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ تو اگر ترکہ میں دین ہے اور وہ تقسیم کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ وہ دین اس نے سارے ترکہ کو گھیر رکھا ہے، اگر اس پر کوئی علامت موجود ہو، کوئی خبر قاضی کو ملے کہ قرضہ بھی ہے اور قرضہ بھی بہت سارا ہے، بڑی بھاری رقم ہے، پھر تو قاضی تقسیم نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کی شرکت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر غیر مستغرق ہو تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحساناً اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس مال کو تقسیم کر دیا جائے، اور یہ قیاس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ تقسیم نہیں کریں گے۔ تو علامہ عینی نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ احسن یہ ہے کہ اکثر ترکہ دین سے خالی نہیں ہوتا، اکثر کچھ نہ کچھ قرض تو موجود ہوتا ہے، اس لیے قاسم کو چاہیے کہ وہ کچھ پیسے روک لے اور وہ سارے پیسے، سارا مال تقسیم نہ کرے، احتیاطاً کچھ پیسے روک لے، بقیہ مال تقسیم کر دے۔ بقیہ مال کیوں تقسیم کر دے؟ جو شرکاء موجود ہیں ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس میں دونوں طرف کی رعایت ہو جائے گی، میت کا بھی خیال ہو جائے گا کہ کچھ پیسے قاضی روک کر رکھے گا کہ اگر کوئی قرض خواہ آتا ہے، کوئی دوسرا حق والا آتا ہے تو اس کا حق بھی ادا ہو جائے، اور جو یہ شرکاء انتظار میں ہیں وہ رسا بیٹھے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ صاحبین یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کفیل لے لے کہ جب قاسم تقسیم کر رہا ہو تو ان چاروں بھائیوں کو بلائے اور ان چاروں بھائیوں کو بلا کر کہے کہ آپ چاروں اپنی طرف سے کفیل دے دیں کہ اگر کل کوئی حصہ لینے والا آتا ہے، کوئی وارث ظاہر ہوتا ہے یا کوئی قرض خواہ آ جاتا ہے، تو آپ اپنا ایک ذمہ دار کفیل یہاں پہ طے کریں جو آپ چاروں سے پیسے لے کر، کچھ واپس لے کر اس قرض خواہ کا قرضہ ادا کرے یا اس آنے والے وارث کے حق کو پورا کرے۔ اور یہاں قاضی یہ ان سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے والد صاحب نے قرضہ دینا تھا یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہمارے والد صاحب پہ کوئی قرضہ نہیں تھا
تو یہ بات بھی قاضی کے لیے دلیل ہے، قاضی کے لیے کافی ہے کہ قاضی ان کی بات کو بنیاد بنا کر تقسیم کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو قرض سے فارغ الذمہ، انہوں نے والد صاحب کی ذمہ داری کو قرض سے فارغ قرار دیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی قرض ظاہر ہو جاتا ہے تو قاضی کو حق ہے کہ وہ اس تقسیم کو توڑ ڈالے۔ اس کے ذیل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے وَلَوِ ادَّعَىٰ عَيْنًا کہ ایک شخص عین کا دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں گاڑی میری تھی، تو یہاں تقسیم کے بعد اگر اس مرنے والی کی بیوی وہ مہر کا دعویٰ کرتی ہے کہ میرا شوہر تھا اور اس نے میرا مہر ادا نہیں کیا، اور وہ مہر تو 1,00,000 روپیہ ہے، اور وہ اس مہر کے ادا نہ کرنے پر گواہ پیش کرتی ہے اور جو مقدار مقرر ہے اس مقدار پر بھی گواہ پیش کر دیتی ہے، تو یہاں بھی تقسیم کو توڑا جائے گا، اس لیے کہ جو مہر ہے یہ ترکہ کی عین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق بھی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں اس بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چونکہ تقسیم پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا اور تقسیم کروا لی تھی، تو اس کا تقسیم پر اقدام کروانا، تقسیم کے وقت خاموش رہنا، یہ اس کا یہ اقرار نہیں ہے بِأَن لا حق لہا کہ اس کا اس ترکہ میں کوئی حق نہیں تھا۔ لہذا شرح کے بقول یہاں اس بیوی کی وجہ سے اس کا مہر ادا کرنے کے لیے اس تقسیم کو توڑ دیا جائے گا۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں پہلے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ تقسیم کے بعد ترکہ میں ایسا قرض ظاہر ہوا جو محیط ہو، جس نے سارے ترکہ کو گھیر رکھا ہو، تو کیا صورت ہوگی؟ تو وہ صورت واضح ہم جان چکے ہیں کہ تقسیم کو ختم کر دیں گے، پہلے قرض ادا کریں گے۔ اب محیط ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں تقسیم تو متاثر ہوگی۔ مثلاً 4,00,000 ترکہ ہو اور 4,00,000 ہی قرضہ نکل آئے، تب بھی تقسیم متاثر ہوگی، تقسیم بالکل باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر 4,00,000 نہیں ہے، 2,00,000 روپیہ قرضہ ہے، تو ظاہر ہے 2,00,000 بھی تو ادا کرنا ہے، اس کے لیے چاروں سے پیسے واپس لینے پڑیں گے، تو اس صورت میں بھی تقسیم وہ اس حال میں باقی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی، تو گویا کہ تقسیم اس صورت میں بھی مسترد ہو گئی۔ ہاں، اگر قرض خواہ میت کو بری کر دیں، کیونکہ ہم نے نہیں لینا، ہمارا اچھا دوست تھا، ہم اس کا قرضہ معاف کرتے ہیں، یا وارث اپنے مال سے قرض ادا کر دیں، چاروں بیٹوں کو اللہ نے دیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے جیب سے ادا کر دیا، تو تب بھی تقسیم باقی رہے گی، تقسیم نہیں ٹوٹے گی۔ ایک وارث اگر ترکہ میں قرض کا دعویٰ کرے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نے والد صاحب کو 1,00,000 بطور قرض کے دیا تھا، پہلے میرا قرضہ نکالیں، پھر باقی تقسیم بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس کا دعویٰ درست سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ترکہ میں کسی متعین شے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گاڑی میری ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ پہلے الگ کر کے دیں، بقیہ تقسیم بعد میں ہوگی، تو اس کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔